مفتی صاحب ذرائع نہیں ہیں شادی کے تو گھر والے منع کرتے ہیں شادی کرنے سے. مفتی صاحب شادی کرنے کے لیے کوئی روزگار نہ ہو تو کیا کریں, اور ابا بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے, وہ آپ ناراض نہیں ہونا بھائی جو ان کا واقعہ ہے, وہ ان کو کسی کو کیا پتہ چلے کس کا واقعہ ہے یہ. وہ کہنے لگے یار وہ مفتی صاحب یہ بندہ جو ہے نا یہ گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا ہے اس کی سمجھ میں ابا نہیں آ رہے, اس کی سمجھ میں ابا نہیں آ رہے. تو میں نے آج ان سے پوچھا ابا آ گئے؟ انہوں نے کہا ابا نے ان کو ایک انجیکشن لگایا جس کی وجہ سے اب ان کو ابا سمجھ میں آنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا عجیب دور ہو گیا کہ یار پہلے تو باپ کہتا تھا کہ میری سمجھ میں بچہ, مجھے بیٹا سمجھ میں نہیں آ رہا. اب بچوں کو, یہ قیامت کی علامت ہے یا نہیں, بچوں کو ابا سمجھ میں نہیں آ رہے. یعنی بچے چاہ رہے ہیں ابا کس کے حساب سے چلیں, ہمارے حساب سے چلیں. تو بھائی شادی سے منع کرتے ہیں, آپ کر لیں. باقی وسائل نہیں ہے تو آپ کو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا تو کیسے کریں گے؟ اگر رشتہ مل رہا ہے تو آپ کریں, رشتہ نہیں مل رہا تو بھائی شادی صرف آپ کے کہنے سے نہیں ہو جاتی. لڑکی والے وسائل دیکھتے ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ وسائل دیکھیں. تو ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں آپ ٹرائی کرتے رہیں, لڑکی والوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ جلد بازی نہ کریں, بندے کو دیکھ کے دیں. تو دونوں اپنا کام اور اپنی ذمہ داری پوری کریں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر قرآن نے کہا ہے کہ جن کو رشتہ نہیں مل رہا, استطاعت نہیں ہے, تو ایک دوسرا آپشن بیان کیا کہ وہ عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاریں, برائیوں میں پڑنے کی کوشش نہ کریں. ان قریب اللہ ان کے لیے انتظام کر دے گا. آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھا کریں تاکہ ویسے ہی سوال. بھائی میں سوال صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور میں اسٹائل میں پڑھتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, جب سوال سمجھ میں آئے گا جواب کہاں سے, تو جواب سے سوال سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کو الٹا کر لیا کریں, وہ کیا بن جائے گا سوال. جب میں جواب دیا کروں تو اس جواب کو الٹا کریں گے تو کیا بن جائے گا سوال. جیسے ایک کتاب میں سوال آیا تھا کہ محمد بن قاسم نے, محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ کتنے حملے کیے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہاں حکومت گورنمنٹ کے پرچے ایسے ہی ہوتے ہیں نا, جو آج کل بورڈ کے پرچے ہوتے ہیں نا, اتنے آسان, اس میں انہوں نے جواب بھی چھپڑ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تاکہ بچے پریشان نہ ہوں. ویسے ہی تعلیم کا حال ہمارے ملک میں بہت خراب ہے. تو ایک نے مزاحیہ وہ بتایا کہ حکومت سندھ نے سوال کیا لکھا, ایسی مزاحیہ چھچی مچی میں نہیں لکھا, لیکن اس نے یہ ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ایسے ہی ہوتے ہیں سوالات, اتنے آسان کر کے بناتے ہیں کہ بچے کیا ہو جائیں, پاس ہو جائیں. جس نے محنت نہیں بھی کی ہو تو رزلٹ تو آئے نا کچھ. تو اس نے ایک بتایا کہ سوال کی اردو کی آخری کتاب وہ ابن انشا نے لکھا ہے, اس میں لکھا ہے سوال یہ تھا کہ پہلا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان میں 17 کیا کیے. دوسرا سوال محمود غزنوی نے ہندوستان میں کتنے حملے کیے. تیسرا سوال محمود غزنوی نے کس ملک میں 17 حملے کیے. چوتھا سوال کس نے ہندوستان میں 17 حملے کیے. کیا خیال ہے؟ تو ہم بھی جواب تمیز سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ اس میں سے سوال گھر جا کے آرام سے نکال سکیں. وقت تھوڑا ہوتا ہے نا, اس لیے اپنی پرچیوں کے پورے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں.